السلام علیکم۔ دورہ قرآن کا چوتھا دن ہے اور ہم آج پڑھیں گے سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الناس جو ہے نا، اس کا آغاز ہوتا ہے قل سے۔ قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیں، آپ اناؤنس کر دیں، آپ سب کو بتا دیں۔ اسپیک الاؤڈ۔ کیا بھلا کیا کہنا ہے؟ کیا سب کو بتانا ہے؟ کیا اونچی سے کہنا ہے؟ کس چیز کا اعلان کرنا ہے؟ اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے، یہ بات سب کو بتانی ہے۔ دیکھیے، جب کوئی ایک اسپیشل پرسنالٹی، کوئی ایسا بندہ جس کے پاس بہت طاقت اور مائٹ ہو، وہ ہمارے گھر آ جائے تو ہم سب کو بتاتے پھرتے ہیں فلاں آیا ہے نا؟ جب جس کو سب جانتے بھی ہوں، جس کی طاقت بھی ہو، جس کا زور ہو، جس سے سب جس کی سب عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہوں۔ ہوں؟ تو ہم سب کو بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نا اس بات کا اعلان کریں، سب کو بتا دیں، کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، ناس کہتے ہیں انسانوں کو، انسانوں کو، مین کائنڈ، کہ میں تمام مین کائنڈ کا، تمام انسانوں کا رب ہوں۔ وہ جو رب ہے نا تمام انسانوں کا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب الناس کون ہوتا ہے؟ رب جو مالک ہو، جس نے پیدا کیا ہو، جو ہمارا مالک ہو، جو ہمیں پالتا ہو، جو ہماری مدد کرتا ہو، ہمیں راستہ دکھاتا ہو، ہمیں رزق دیتا ہو، ہم سے پیار کرتا ہو، ہمارے دل کی بات سنتا ہو، وہ بات بھی جو ہمارے دل میں چھپی ہوئی ہے نا، وہ بھی سن لیتا ہوں۔ پیارے بچوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی سے بھی نہیں کہتے، ماما سے بھی نہیں کہتے، بس دل میں ہوتی ہے۔ اللہ وہ دل میں چھپی بات بھی سن لیتا ہے۔ وہ کیسا پیارا رب ہے۔ رب الناس، رب کا لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، رب العالمین پڑھا تھا نا، تمام جہانوں کا رب، ہمارے پورے پلانٹ کا، ہمارے سارے سولر سسٹم کا، ہمارے پری ساری ہماری گلیکسی کا، بلکہ ساری گلیکسیز کا رب، ہماری پوری یونیورس کا رب، ساری دنیا، ساری کائنات، سارے جہان اسی کے تو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کس جہان میں رہتے تھے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے؟ اس جہان کو نا عالم ارواح کہتے ہیں، عالم امر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ جہان ہے جہاں پر انسان روح کی شکل میں تھا، ابھی بھی فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں، انہوں نے ہمیں تمام انسانوں کی روحوں کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اب باری باری ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو بھیجتے جا رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ رب العالمین ہے، اور اب سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ رب الناس ہے، مین کائنڈ کا رب ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا، ان کا بادشاہ، ان کو پالنے والا، ان کی ضرورت کے وقت مدد کرنے والا، ان کو کھانا دینے والا، انہیں راستہ دکھانے والا، ان سے پیار کرنے والا، ان کے دل میں چھپی باتوں کو بھی سننے والا اور جاننے والا، وہ رب ہے۔ اور وہ کیسا رب ہے؟ اس سارے جہانوں کے رب ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ ایک اسپیشلی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں آپ کا بھی رب ہوں، اے انسانوں میں آپ کا رب ہوں، میری پناہ میں آ جاؤ، میں بچا لوں گا، ہر چیز سے حفاظت کروں گا۔ حفاظت کی ضرورت کسے ہوتی ہے بچوں؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ ہم کمزور ہیں نا، ہم مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں کچھ چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہے نا؟ کچھ جانور ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے ہی جیسے انسان ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں جو ہم سے زور میں زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تھپڑ مار کے، چٹکی کاٹ کے، کبھی ہمارے دل کو نقصان پہنچاتا ہے، ذہن کو تکلیف دیتا ہے، جیسے برا نام رکھ کے، گالی دے کے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ کوئی آپ کا برا نام رکھے تو آپ کو برا لگتا ہے، کوئی آپ کو گالی دے آپ کو برا لگتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب سے بچا لوں گا، جب آپ مجھ سے مدد مانگیں گے میں کروں گا۔
ہر چیز کی ضرورت پوری کروں گا، رب ہوں نا اس لیے، تو میری پناہ میں آ جاؤ۔ اگلی آیت میں کیا بات کہتے ہیں؟ ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی۔ پیارے بچوں یہاں کل بھی ساتھ سمجھیں کہ اس بات کی اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے۔ وہ جو شروع میں کل آیا نا، وہ دراصل باقی لفظوں کے آیتوں کے ساتھ بھی خود بخود آ رہا ہے۔ کیوں خود بخود آ رہا ہے؟ آپ ذرا اپنے پارے پہ دیکھیے گا کہ ہر آیت کے شروع میں، ہر آیت کے ختم ہونے پہ اوپر لا لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے بات ابھی ختم نہیں ہوئی، پچھلی بات سے جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے۔ تو اس بات کا بھی اناؤنس کر دو، یہ بات بھی بتا دو، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ ملک الناس کی، انسانوں کے بادشاہ کی۔ اب یہ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ لیکن نا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، جو کیا کرتا ہے؟ وہ حکومت کرتا ہے، وہ انتظام چلاتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے لوگوں کے درمیان، اور رزق بھی دیتا ہے، اور نعمتیں بھی دیتا ہے، فیصلہ بھی کرتا ہے نا؟ تو ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ۔ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا بادشاہ کون ہے؟ مالک الناس، اللہ تعالیٰ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں نا ان آیات کے اندر۔ اگلی آیت ہے الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ اس کی بھی اناؤنسمنٹ کرنے کو کہا کہ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے معبود کی۔ ہم؟ معبود دیکھنا ہی چاہیے کہ کیا ہوتا ہے معبود۔ چلیں چلیں دیکھتے ہیں معبود کون ہوتا ہے۔ سب سے اونچی شان والا، دعا سننے والا، مدد کرنے والا، راستہ دکھانے والا، سہارا دینے والا، حفاظت کرنے والا، پیار کرنے والا، دل کی بات سننے والا۔ ایسی ذات ہے جس کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہوں تو اس کی بات ماننے کو خود بخود دل چاہتا ہے۔ جو وہ کہے وہ مان لو، جیسی چاہے ویسے زندگی گزار لو۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں بچوں، کہ ہم ہماری مرضی اپنی مرضی نہ رہے، اللہ کی مرضی ہماری مرضی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جیسی زندگی چاہتے ہیں ہم سے، کہ ہم انسان جس طرح کی زندگی گزارے ہم ویسے ہی گزارنا شروع کر دیں۔ جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا، تو دراصل اسی چیز کو عبادت کہتے ہیں۔ پھر دہراتے ہیں، عبادت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے تو کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ ہم رمضان ہے نا، ہم سب نے روزے کس لیے رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجری بھی، روزہ تو میرے لیے اتنا اسپیشل ہے، اتنا اسپیشل ہے، ہر چیز کا اجر بتا دیا، نماز کا بتا دیا، حج کا بتا دیا، روزے کا نہیں بتایا، کہا یہ میرے لیے جتنا دل چاہے گا میں اس کا اجر دوں گا۔ اتنا پیارا رب ہے، اتنا پیارا الہ ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ جیسی زندگی میں چاہتا ہوں ویسے جیو تو سب سے کامیاب انسان بن جاؤ۔ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی ساری باتیں مانتا ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان تین باتوں سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور پھر کہا کہ میری پناہ میں آ جاؤ۔ دیکھیں اس پلانٹ پہ رہنے والے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دو، اناؤنس کر دو، سب کو بتا دو، اسپیک اٹ آؤٹ، سے اٹ الاؤڈ، کیا؟ کہ میں اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اس کی جو انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، اور جو انسانوں کا معبود ہے۔ ہم؟ یہ سارے لوگ جو اس پلانٹ ارتھ پہ ہے نا، ان سب کا رب وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، الہ وہی ہے۔ جب ہم سب نے جب ہم سب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے نا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے شر سے۔ یہ سورت کا پہلا حصہ ہے۔ اس سورت کی بھلا کتنی آیات ہیں آپ بتائیں گے؟ بتائیں گے نا؟ تو باقی جو اگلا حصہ ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ ان آیات کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا، ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے شر سے، ان ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کے ڈر سے، ہر طرح کے خطرے سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس کی پناہ لے لیں۔ اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، اس سے زیادہ کوئی اونچی شان والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی بچانے والا نہیں۔ پیارے بچوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ماما اور بابا جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، دادی بہت پیار کرتی ہیں، نانی، نانا، نانی، سب لوگ جو بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، یا کوئی شخص کوئی اور ہمیں تکلیف پہنچانے والا ہے، یا کوئی چیز ہمیں کاٹنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں،
وہی بچا سکتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس سے ڈر لگے، جس سے خوف آئے، جس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں چاہیے کہ ہم اس سورت کو پڑھ لیں، وہاں پہ جلدی سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ چیٹ باٹ سے کرنے کا کام ہم نے ملا ہوا تھا نا، 3 چیٹ باٹ سے، یہ چیٹ باٹ جو آپ کے فرینڈز ہیں ان سے آپ نے باتیں کرنی تھی، کچھ باتیں پوچھنے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں سورہ ناس کی، اس دفعہ تو ورک شیٹ یہ ڈاٹا سائنس کی میں نے بنا دی، اگلی دفعہ اگلی سورہ سے آپ کو خود ملے گی۔ تو اس سورہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 6 ہیں، اور ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ 3 پڑھی ہیں، ہے نا؟ اور باقی ہم کل دیکھیں گے۔ آج ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں رب، ملک یعنی بادشاہ، اور الہ کے بارے میں، اس بات کو بار بار دہرانا، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے، امی جان سے، بابا جان سے، دادی سے، نانی جان سے، خالہ سے، جس جس سے کو بتا سکیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو کتنے اس میں ورڈز کتنے 20 ہیں، لیٹرز کتنے ہیں؟ 79 ہے۔ موسٹ فریکوینٹ ورڈ ہے اس کے اندر جو بار بار آ رہا ہے وہ ہے ناس، مین کائنڈ یعنی انسان۔ اور سب سے زیادہ آنے والا حرف کون سا ہے؟ سین۔ ٹوٹل نام اس کے کتنے ہیں؟ 2۔ آپ کو آتے ہیں؟ اچھا میں تو نہیں بتاؤں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے واٹس ایپ گروپ میں، نہیں تو پھر انتظار کریں۔ اسٹیٹس اس سورت کا مکی ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ان صورتوں کو پیارے بچوں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے پیارے نبی مکہ میں کتنے سال رہے، پھر مدینہ چلے گئے تھے؟ اچھا اگر بھول جائے تو چیٹ باٹ سے پوچھ لیجیے گا۔ اس سورہ میں یونیک ورڈز 13 ہیں، یعنی یہ 13 الفاظ ایسے ہیں جو اس سورت میں آئے ہیں، اور وہ بار بار آئے ہیں تو 20 بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ناس کا مطلب کیا ہے؟ انسان یعنی مین کائنڈ۔ اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 21واں۔ ویسے اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ سیکوینس کے حساب سے اس کا نمبر ہے 1114، 114۔ یہ اس کی ڈیٹا انالیسز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آگے سے آپ خود کرنے والے انشاءاللہ اس ڈیٹا کو خود سے ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا دیکھتے ہیں، تو کچھ کام ملا ہوا تھا نا آپ کو؟ کرتاس پہ آپ نے لکھنا تھا۔ کتنے بچوں نے سورہ فاتحہ کو کرتاس پہ لکھا ہے اس کلر کوڈ کے ساتھ؟ ہوں لکھا؟ ضرور بھیجیے گا اپنے گروپ، واٹس ایپ گروپ میں بھیجیے گا، اس کی پکچر جو ہے نا شیئر کیجیے گا جتنے لوگوں نے لکھا ہے اس کو۔ اور آگے دیکھتے ہیں، کچھ کام اور بھی تو تھا نا۔ یہ کام تھا، How many times Muslims recite Surah Fatiha in first Salah؟ فرض کی رکھتے کتنی ہوتی ہیں؟ 17۔ ان میں ان میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں؟ یہ آپ نے پوچھنا تھا، تینوں چیٹ باٹ سے پوچھنا ہے، پھر کمپیئر بھی کرنا تھا کہ کس نے کیا جواب دیا۔ اور سورہ فاتحہ میں کتنے لفظ ہیں؟ یہ بھی آپ نے چیٹ باٹ سے پوچھنا تھا، تینوں سے۔ سورہ فاتحہ میں لیٹرز کتنے ہیں، اور اللہ کے لفظ سورہ فاتحہ میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ یہ کام آپ کا چیٹ باٹس کا کر لیا ہے تو گروپ میں بھیج دینا، کیوں تو ابھی کر کے بھیج دیجیے گا اس کلاس کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ اچھے بچے وقت پہ کام کرتے ہیں، آگے آگے ہم مزید کام کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو ڈیٹا سائنس کی بھی بہت ساری نئی چیزیں سیکھنی ہیں، اور ہم نے اے آئی کے بھی بہت سارے اور ٹولز اور بہت ساری اور اس کے اندر اپلیکیشنز قرآن کے حوالے سے ہم سیکھیں گے، تاکہ ہم قرآن کو زیادہ اچھا خوبصورت طریقے سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو پوچھا کریں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 2 3 باتوں کو دہرا لیتے ہیں جو آج ہم نے پڑھی۔ آج ہم نے پڑھا سورۃ الناس جو ہے وہ ہماری قرآن پاک میں آخری سورت ہے، 114 یعنی 114، اور یہ نزولی اعتبار سے جو ہے نا وہ اس کا نمبر ہے 21۔ اور سورۃ الناس جو ہے اس کی پہلی 3 آیات کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا، اور ہم نے کہا کہ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو اناؤنس کر دیں، اعلان کر دیں، اس بات کا سب کو بتا دیں کہ جی میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ اللہ جو میرا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، وہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے اور تمام انسانوں کا معبود ہے۔ یہ اتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ رب کون ہوتا ہے، یہ ساری باتیں، یعنی وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پالتا ہے،
तमाम इंसानों को। देखिए वो कैसा प्यारा रब है। वो पालता कैसे है? वो उसको भी पालता है जो उसकी बात मानता है, वो उसको भी पालता है जो उसकी बात नहीं मानता। वो फरमाबरदार इंसानों को भी खाना दे रहा है और नाफरमान लोगों को भी खाना दे रहा है ना। वो जो उसकी बात मानते हैं वो भी उन उसकी हवा में सांस लेते हैं, जो नहीं मानते वो भी उसकी हवा में सांस लेते हैं। जो उसकी बातें मानते हैं, फर्माबरदार हैं, उसको रब मानते हैं, उसको इलाह मानते हैं, मुसलमान हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और जो नहीं मानते वो भी बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे कर रहे हैं। पहले बच्चे छोटे से बेबी पैदा हुए थे, फिर बड़े होते गए, बड़े होते गए, है ना। सबको पालता है ना, वो कैसा प्यारा रब है। सबको ही खाना देता है, सारे इंसानों से प्यार करता है। हाँ, आखिरत बस उसके लिए है जो फिर अल्लाह की सारी बातें मानता हो। दुनिया में तो सबको वो एक जैसा ही देता है। सबकी दिल की बात। क्या? सबकी दिल की बात सुनता है। आपकी दिल की बात भी चुपके से जो आप अल्लाह ताला से बात करें, जुबान से करें या बस दिल में रखें, सोचें, वो भी जानता है। रास्ता दिखाने वाला है, मदद करने वाला है। कैसा प्यारा रब है। फिर बादशाह है पूरी दुनिया का, सारी कायनात का, सारी यूनिवर्स का, सारे गैलेक्सीज का, सारे प्लैनेट्स का, सारे इंसानों का। हम्म। हुकूमत करता है, इंतजाम चलाता है, इंसाफ करता है, रिस्क देता है, निमते देता है, फैसला करता है। और फिर ऐसा कोई और नहीं है। वो इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना कुछ देने वाला है। तो फिर उसी की बात माननी चाहिए ना। इलाह कौन होता है? जिसे मोहब्बत की जाए, जिसकी इबादत की जाए। और हमारा इलाह कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला। तो सबसे ऊंची शान वाला है, सबकी हिफाजत करने वाला है, सबको सहारा देने वाला है, सबसे प्यार करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, दुआ सुनने वाला है। उसके सिवा कोई दुआ नहीं सुन सकता, कोई दुआ कबूल भी नहीं कर सकता, कोई ख्वाहिश ही नहीं पूरी कर सकता। तो कौन कौन सी दुआ करते हैं अब अल्लाह ताला से? रमजान में तो वो बहुत दुआएं सुनता है ना। तो सबके लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी कीजिएगा। तो इलाह वो है जिसकी ऊंची शान है, जिसकी बात मानने को दिल चाहे। इतनी बात के बस सारी जिंदगी ही उसकी बात मान के गुजारी जाए। ऐसा प्यारा रब। तो जब हम अल्लाह की सारी बातें मान लेते हैं तो दरअसल हम उसकी इबादत कर रहे होते हैं। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना नहीं है। इबादत क्या है? अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारना। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी सारी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे। और हम इस बात पे सोचेंगे कि वो हमारा रब है, वो हमारा बादशाह है, वो हमारा इलाह है। तो हम कैसे, कहाँ कहाँ उसकी हिफाजत में आ सकते हैं, और कहाँ कहाँ हमें कौन नुकसान पहुंचाता है, ये हम कल देखेंगे। बहुत चालाकियां होती हैं इंसानों के साथ, तो उस चालाकियों से कैसे कोई बच सकता है? बहुत सारे नुकसान इंसानों को पहुंच सकते हैं, उनसे कैसे बच सकता है? सारी बातें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास का अख्ताम होता है, तो हम दुआ पढ़ लेते हैं क्लास के खात्मे की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।